दोस्तों दुनिया भर के अंदर इस वक्त G20 की बात हो रही है। आज हम बहुत सारे बड़े जो है वो इश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होने जा रहा है, क्यों चाइना ने और पुतिन ने, रशिया ने जो है वो G20 के इस बड़े जो है वो मंच के ऊपर जो है वो शिरकत नहीं की इस जब ये सब कुछ हो रहा था। इसी के साथ साथ में जो नया इनिशिएटिव हुआ है इसके ज़रिए, यानी आज जब ये G20 के लोग इकट्ठे बैठे हैं तो उन्होंने क्या क्या बड़े नए इनिशिएटिव जो है वो लिए हैं और दुनिया के अंदर जो है वो नई राहदारियों और इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो है वो किस जानिब जो है वो चलेंगे। अमेरिका का ख्वाब कौन सा जो है वो पूरा हो गया है आज के दिन के अंदर, ये सारी जो है वो हमारी आज की मालूमात होगी। लेकिन सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि एक्चुअली ये G20 है क्या। दोस्तों G20 20 दुनिया के बड़े मुल्कों का एक क्लब है, इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन, जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है वो एक साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। 1999 के अंदर इसको फॉर्म किया गया और इसकी वजह जो है वो एशिया से लेके दूसरे मुल्कों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस थे। इन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो है वो ये देखा गया कि कुछ मुल्कों को कुछ ऐसी सस्टेनेबल पॉलिसीज़ जो है वो बनानी होंगी जिसके लिए उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया वो यही बनाया गया और इसकी जो मेन थीम रखी गई वो यही इकोनॉमिक अम्ब्रेला थी, यानी इकोनॉमिक्स गवर्नेंस जो है वो इसका बड़ा मौजू जो है वो रखा गया और दुनिया के ये सारे मुल्क जो है वो इकट्ठे हो गए। थोड़ी सी मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी अगर 3 हिस्से कर लिए जाए तो उसमें से 2 पॉपुलेशन जो है वो 65%, अराउंड 60% की पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं मुल्कों के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। इनका ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो है वो तकरीबन 75% है। जी हाँ, 75% जो है वो ग्लोबल ट्रेड जो हो रही है वो इन्हीं मुल्कों के साथ जो है वो जुड़ी हुई है और 85% जो है वो दुनिया का GDP है जो है वो भी इन्हीं मुल्कों की ट्रेड, इन मुल्कों की इकोनॉमी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के दिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड और एक नया जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अब अनाउंस हुआ है इस G20 के अंदर जो है वो आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। ये आमने सामने आके खड़े ही नहीं हुए बल्कि अमेरिका का वो ख्वाब जो अमेरिका ने बहुत देर पहले देखा हुआ था, उस वक्त जब 2013 के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो फ्लोट हो चुका था, उस वक्त ये अमेरिका ने ख्वाब देखा था कि चाइना जिस तरह से इकोनॉमिकली पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो छाता जा रहा है, दुनिया के 150 मुल्कों के अंदर चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रखी है और इन बेल्ट एंड रोड के जरिए भी जो है वो सबको जोड़ता जा रहा है। इस बेल्ट एंड रोड के जरिए जो है वो चाइना ने मिडल ईस्ट, यूरोप के साथ साथ जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब तक जो है वो पहुंचना था, यहाँ तक कि लातीनी अमेरिका तक जो है वो इसी के ज़रिए जो है वो पहुंचना था और पहुंच रहा है। और उसके लिए बेपनाह जो है वो पैसा इससे पहले जो है वो लगा चुका है। पाकिस्तान का CPEC भी इसी बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव था और जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर भी अरबों डॉलर जो है वो आए हुए हैं और लगे हुए हैं। इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ ट्रेन, ना सिर्फ जो है वो पोर्ट, ना सिर्फ जो है वो बहरी रास्ते, ये सब चीज़ें जो है वो इनिशिएटिव हैं इसके। लेकिन इसी के मुतबातिल जो है वो इस G20 के अंदर एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो साइन हो गया और वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सऊदी अरेबिया यानी गल्फ़ के अंदर, मशरिक़ वस्ता के ममालिक के अंदर, इंडिया और उसी के साथ साथ में यूरोपीय ममालिक के दरमियान जो है वो साइन हुआ है। अमेरिका जो है वो ख़ुद भी उसके अंदर शामिल है। तो ये वो बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये वही ख्वाब है जो बेल्ट एंड रोड के इस इनिशिएटिव के सामने आके जो है वो जिसने खड़े होना था। अब आज आपको पता लगता होगा कि क्यों चाइना जो है वो इस G20 के अंदर जो है वो शामिल हुआ। यानी चाइना को पहले ही पता था, शी जिनपिंग जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पहले ये भांप लिया था कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है और क्या कुछ जो है वो इस हवाले से हो सकता है। दोस्तों आइए कुछ राजों से ऊपर से और पर्दा उठाते हैं। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आइए सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि ये G20 जो है वो जैसे 1999 के अंदर जो है वो इनिशिएट किया गया दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर, इसके बारे में जो है वो कहा तो ये जाता है, फॉर्मिंग के ऊपर ये था कि पॉलिटिकल हालात को भी जो है वो देखना है। बट अगेन इज दिस, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो मेजर मकसद वो यही था कि एक इकोनॉमिक्स वर्ल्ड गवर्नेंस जो है वो उसको हमने आगे लेके जाना है। फिर सस्टेनेबल जो है वो एनर्जीज की प्रोडक्शन जो है वो, क्लाइमेट चेंज जो है वो, ग्लोबल हेल्थ के ऊपर जो है वो, इसके ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या जो है वो बड़ी बड़ी चेंजेस जो है वो की जाती हैं, वो सारा जो है वो इसका हिस्सा थी और हिस्सा हैं। यानी आपने पिछले जब इंडोनेशिया के अंदर, यानी इस साल से पिछले साल 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर जो है वो G20 की ये कॉन्फ्रेंस समिट हुई है, जिसको जो है वो इंडोनेशिया ने जो है वो लीड किया। वही
پریزائڈ کر رہی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی اور بہت سارے انیشیٹو جو ہے دیکھیں دنیا میں بہت سارا پیسہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ روٹ کیا گیا. اور خاص کر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک ہیں جہاں کے کلائمیٹ چینج کے بڑے بڑے جو ہے وہ واقعات آنے والے دنوں کے اندر ہو بھی رہے ہیں اور پاکستان خود جو ہے وہ اس کا ایک تو وہاں پہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی لیکن پاکستان کو جو ہے وہ اس کا وہ حصہ نہیں ملا جو سوچا گیا تھا کہ ایسے ممالک کو جو ہے وہ دینا. اور یہی وہ چیز ہے, یہی وہ G20 کی بات ہے کہ G20 کے ملک جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے روٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں ایک تو یہ کہ فیصلہ سازی کے اندر ان کا کردار ہوتا ہے, بڑے ملک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور پھر ان کو یہ موقع ملتا ہے. جیسے آج آپ شہ سرخیوں کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ مودی, بائیڈن, MBS یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے بغل گیر ایک دوسرے کے قریب قریب کھڑے ہوئے تھے جیسے ایک طاقت کا جو ہے وہ مظاہرہ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. رشی سناک UK, کینیڈین جسٹن ٹروڈو, فرانس پریزیڈنٹ, نیم اینی ون کہ جو جس کا دنیا کے اندر بڑی کنٹریبیوشن ہے, بڑے ملک ہیں اور وہ نہیں اس کے اندر جو ہے وہ موجود تھا. چلیے آئیے, یہی نہیں اس دفعہ تو انڈیا نے جو ہے وہ UAE اور عمان کو بھی اس G20 کے اندر سمٹ کے اندر جو ہے وہ دعوت دی ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ جس طرح سے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ اکنامک کوریڈور یعنی انڈیا, مشرق وسطیٰ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یورپ کا لنکنگ کوریڈور جس کے ذریعے جو ہے وہ آنے والے دنوں کی جو ہے وہ ٹریڈ کا ایک فٹ سٹیپ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے اور سائن کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے مقابلے کے اندر جو بڑا انیشیٹو جو ہے وہ کھڑا ہے جو تقریباً 10 سال بڑا ہو چکا ہے اور وہ ہے جی ہاں چائنا کا جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ. آنے والے دنوں کے اندر یا ہمارے ہی بہت سارے ویلاگ کے اندر میں اس کا تقابلی جائزہ بھی لوں گا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیرللی یا یہ کیا جو ہے وہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے, CPEC کو کوئی پرابلم یہ دے سکتا ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. لیکن رائٹ ناؤ جو ہے وہ جس طرح سے میں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ بہت دیر سے جو ہے وہ یہ ڈریم کیے ہوئے تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے اور وہ بہرحال آج کے دن جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی آن اے ٹیبل منیمم. سو دوستو, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک ٹرائکا بھی ہے G20 کی جب ہوتی ہے تو ٹرائکا اس میں یہ ہے کہ 3 ملک ہوتے ہیں اور 3 میں اچھا اس میں یہ کوئی کسی کا پریزیڈنٹ ہو جانا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے. یہ ایک ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ کبھی ایک ملک کبھی دوسرا ملک اس کا پریزیڈنٹ بنتا ہے اور پھر یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آگے جا کے بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ہوسٹ کرتے ہیں اس کو. جس طرح سے اس دفعہ بھارت نے جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کیا تھا, اگلی دفعہ اس کو برازیل کرے گا, اس سے پچھلی سال جو ہے وہ انڈونیشیا ہے. تو اس کو ٹرائکا جو ہے وہ کہتے ہیں 3 ملکوں کے. یعنی اب آنے والے اگلے جب گزر جائیں گے کچھ دن تو پھر بھارت پچھلا ملک ہو جائے گا, ایک اس اگلے سال کا جو ہے وہ ملک ہو جائے گا اور ایک اس سے اگلے سال کا جو ہے وہ ملک ہو جائے گا. تو یہ دوستو اسی کی جو ہے وہ خاص جو ہے بات ہے. اب آئیے اسی کوریڈور کے بارے میں جس کے بارے میں ہم اور آپ جو ہے وہ بارہا بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ تجارتی راہداری کا جو منصوبہ ہے جو کہ انڈیا, امریکہ اور مشرق وسطیٰ کو جوڑنے والا ہے, یورپ کو جوڑنے والا ہے. جب ہم امریکہ کا اس حوالے سے نام لیتے ہیں تو یہ یقیناً جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اسی بات کو لے کر کے جو ہے وہ پوٹن نے بھی جو ہے وہ اس G20 کے اندر شرکت نہیں کی اور معذرت جو ہے وہ اختیار کی ہے. گو کہ آخری لمحوں تک ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا حصہ بنا دیا جائے. اس اجلاس کے دوران سعودی عرب اور یورپی ممالک کے درمیان ایک کلوز ایسوسیشن جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئی. انڈیا, مشرق وسطیٰ, یورپ اکنامک کوریڈور کا اعلان جو ہے وہ ہوا. یہی ایک بڑی بات جو ہے وہ نظر آتی ہے اور اس کی خاص بات یہ لگتی ہے کہ میں جب بائیڈن کا جو ہے وہ ٹویٹر دیکھ رہا تھا تو اس ٹویٹر کے اندر جو ہے وہ یہ بڑی سنہری جو ہے وہ یا ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ یہی چیزیں لکھی ہوئی تھی. دا یونائٹڈ اسٹیٹ, انڈیا, سعودی عربیہ اینڈ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس, فرانس, جرمنی, اٹلی اینڈ دا یورپی یونین اناؤنسڈ. ان سب لوگوں نے جو مل کے اناؤنس کیا ہے یعنی وہی جو دنیا کی یہ طاقتیں ہیں انہوں نے ایک کمٹمنٹ ٹو ڈیولپ اے نیو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور. جی ہاں, یعنی انڈیا, مڈل ایسٹ اور یورپ کا جو ہے وہ کوریڈور جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. اور یہ کیا کرے گا؟ ول برج پورٹس اکراس دا 2 کانٹیننٹس, یعنی 2 جو ہے وہ برے اعظموں کے درمیان جو ہے وہ برجنگ کرے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ پورٹس بنائے گا. ول میک اٹ ایزیئر ٹو ٹریڈ, ایکسپورٹ کلین انرجی اینڈ ایکسپینڈ ایکسیس ٹو دا ریلائبل کلین
الیکٹریسٹی ایگزیکٹلی. اب بات یہ ہے کہ یہ خالی جو ہے وہ ایک اکنامک کوریڈور ہی نہیں بن رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں بن رہی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے بیلٹ اینڈ روڈ بنا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے سی پیک کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ انرجی کے بڑے بڑے منصوبے بنے، پاور پلانٹس جو ہے وہ بنے، بندرگاہیں بنی، ہوٹلز بنے. کیا کا کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہوا. نئی جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ اس میں لگی، ان کو مواقع دیے گئے، نئے شہر تقریباً جو ہے وہ آباد ہوئے. تو یہ سب واز دا پارٹ آف دا ول میک این ایزیئر ٹو بائی دا. اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ سسٹینیبلٹی، لاٹ آف ادر تھنگس ول ان لاک دا سسٹینیبل اکنامک گروتھ جو ہے وہ اس کو ہم ان لاک کریں گے. یہ بائیڈن نے جو آج اپنے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ دنیا بھر کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتایا تھا، تو obviously they were cherishing for this. لیکن کیا یہ دونوں جو ہے وہ کوریڈورز ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی اکانومی کو یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ دنیا کو الگ الگ جو ہے وہ اس میں کر رہی ہیں؟ مڈل ایسٹ جو ہے وہ دونوں جگہ کے اوپر جو ہے وہ پارٹ نظر آتا ہے، یعنی اسی جگہ کے اوپر کھڑا ہے جس طرح سے وہ چائنا کے ساتھ کرتا، یعنی سعودی عربیہ، یو اے ای اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ بھی کھڑا تھا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا کہ انڈیا بھی جو ہے وہ ساتھ میں کھڑا تھا. فرق صرف یہی تھا کہ وہاں دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان بہت ہی پرومسنگ پوزیشن کے اندر تھا، آلدو کہ لائک انڈیا بھی جو ہے وہ اس بیلٹ اینڈ روڈ سے اس طرح سے دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں. کچھ دیر پہلے جو ہے وہ چائنا نے اپنا نیا نقشہ بھی جو ہے وہ فلوٹ کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ چائنا کیونکہ انڈیا کو اعتراضات ہیں اور چائنا نے جو نیا نقشہ دیا ہے اس کے اندر کچھ ایسی ٹیریٹریز ہیں جس کے اوپر انڈیا جو ہے وہ اپنی حکمرانی یا اپنی جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، لیکن چائنا نے اس کو جو ہے وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر دکھایا ہے اپنے نئے نقشے کے اندر. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. پوٹن کے اوپر جو ہے پہلے ہی یوکرین جنگ کے حوالے سے بہت ساری تنقید ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا تھا، اور یہ اس میں زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ مخالف ہیں پوٹن کے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں یوکرین کا اس کے اندر. تو یہ دونوں جو ہے وہ بڑے لیڈر جو ہے وہ نئی اس کے اندر شامل ہوئے. دوستو دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے سوچنے کے انداز بھی بدلنے ہوں گے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر دنیا جو ہے وہ کس جانب جا رہی ہے. اکنامک گروتھ، اکانومی، سسٹینیبل اکانومی، یہی جو ہے وہ آنے والے کل کا جو ہے وہ فیوچر ہے، اور ہمیں اسی کے درمیان جو ہے وہ رستے تلاش کرنے ہیں. دیر از نو ٹائم لائک کہ جس کے اندر جو ہے وہ دنگے، فساد، دہشت گردی، لیگ پولنگ، یہ سب کچھ جو ہے وہ کہیں پیچھے نکل جائے گا، اور وہ لوگ، وہ ممالک، وہ گروپس جو یہ سب کچھ کرتے رہیں گے وہ پچھتاتے رہیں گے اپنے آنے والے کل کے اندر. پاکستان پائندہ باد.